طالبان اعلان کر چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں ایک مذہبی ریاست قائم کریں گے۔ 21ویں صدی میں مذہب کی بنیاد پر قائم ہونے والی کوئی حکومت کیسی ہو سکتی ہے؟ عادل نجم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بوسٹن یونیورسٹی سے، اور ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ سعودی عرب اور ایران کے ریکارڈ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تو جمہوری اقدار نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہیں۔ افغان عوام کے لیے جمہوری اداروں اور جمہوری اقدار کی کتنی اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے وہ کوئی جدوجہد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کر تو ضرور سکتے ہیں، اور یہی میرے خیال میں سب کی نظر اس پہ ہے کہ افغانستان کیسے بدلا۔ اگر آپ سوچیں کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے یا سوچنے کے لیے کہ کیسی ہو سکتی ہے، وہ تو ہمارے پاس ایک بڑا باقاعدہ سا ایک نقشہ موجود ہے 20 سال پہلے کا، کہ طالبان کی ایک حکومت تھی۔ اور اب جو سوال ہے جو سب کے ذہن پہ ہے وہ یہ کہ طالبان اگر تبدیل ہوئے، تبدیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیکولر ہو گئے، لیکن اگر ان میں 20 سال میں جو بھی فرق پڑا تو کیا پڑا، اور اس حکومت میں کیا پڑے گا۔ لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو افغان عوام ہیں وہ کیسے تبدیل ہوئے، اور اس میں ہمیں پھر ایک تفریق کرنی پڑے گی کہ جو کابل میں خصوصاً ہیں وہ تو یقیناً تبدیل ہوئے ہوں گے، کیونکہ کابل میں 20 سال جو ہے ایک طرح سے جو حکومت تھی غنی صاحب کی، اس سے پہلے کارزائی صاحب کی امریکہ کی سرپرستی میں، وہ بہت مختلف تھی۔ لیکن کابل سے باہر جو ہے وہاں ایک کیونکہ جنگ بھی جاری تھی اور طالبان بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، تو افغانستان اس وقت جو ہے سمجھنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک ملک نہیں ہے، یہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ لیکن آج کی دنیا میں ایسی حکومت کیا ہو سکتی ہے، اس کی کیا ایپیٹائٹ ہو سکتی ہے افغانستان کے اندر، اور اس کی کیا ایپیٹائٹ ہو سکتی ہے افغانستان سے باہر۔ یہ بھی سوچیں نا کہ اگر 20 سال پہلے باقی دنیا جو تھی طالبان کی حکومت کو کیسے دیکھ رہی تھی، اس طرح دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی، اس کو بہت سے مسائل تھے، اعتراض تھے، لیکن ایسے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو فوجی کسی قسم کی کارروائی نظر آئے۔ تو یہ سارے وہ بڑے ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اس وقت ایک، آپ کو لگتا ہے کہ تھیوکریٹک سٹیٹ دنیا اس وقت ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے یا 20 سال پہلے کے جب ہم حوالہ دے رہے ہیں تو تب تو چیزیں مختلف تھیں، اب شاید کچھ ایکسیپٹنس، اور خاص طور پہ جس طرح کے پیس ایگریمنٹس ہم نے دیکھے پچھلے 1 سال میں یا 1.5 سال میں، یا جس طرح بھی انٹرنیشنل فورسز وہاں سے نکلیں، کچھ فلیکسیبلٹی بنتی ہے، اور عالمی امن کہاں کھڑا ہوگا اس کیس میں؟ یار سچی بات یہ دیکھیں، عالمی امن بیچارہ جو ہے اس کے تو بہت ہی برا حال ہے نا اس کے بغیر بھی بہت برا حال ہے۔ ہم ویسا تو نہیں ہے کہ افغانستان کے بغیر افغانستان نکال دیں تو باقی دنیا بڑی جو ہے وہ پیس میں ہے اور سب کچھ بھلا چنگا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے تھیوکریٹک سٹیٹ کی بات کی، تاریخ جو ہے بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ یہ رپیٹ نہیں کرتی، ہم ایم ہی کہتے ہیں، کوئی رپیٹ نہیں کرتی، وہ ہمیشہ کوئی ایک نئی گگلی پھینکتی ہے، اور یہ شاید تھیوکریٹک سٹیٹ بھی گگلی ہو۔ سو اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ایک نہیں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں ہمیں یا تھیوکریٹک سٹیٹ نظر آتی ہے، اگر تھیوکریٹک نہیں نظر آتی تو ہمیں یقیناً ایک اسینڈنس نظر آتی ہے ریلیجوسٹی کی۔ اور آپ نے اس میں ایران اور سعودی عربیہ کا ذکر کیا، جو دونوں یقیناً مسلمان تھیوکریٹک سٹیٹس ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ریلیجن اور پالیٹکس کی ایک اسینڈنسی نظر آتی ہے۔ ہمیں اس ملک امریکہ میں نظر آتی ہے، ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے، ہمیں بھارت میں نظر آتی ہے نا۔ بھارت میں اگر آپ ہندوتوا کا رائز دیکھیں، سو اس وقت جو ہے دنیا ایک ایسے متحرک اور ڈینجرس موڑ پہ ہے کہ جس پہ میرے خیال میں تاریخ کے لیے یہ گگلیاں پھینکنی کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اب تو ایک طرح سے یقینی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ تھیوکریٹک ہوتی ہے، اب سوال جھنڈے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ طالبان کیا سمجھیں گے آج 2021 میں، کہ جس کو وہ امارات کہہ رہے ہیں یا اسلامک سٹیٹ کہہ رہے ہیں، کیا ان کا تصور وہی ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھا، یا وہ مختلف؟ تو پاکستان کے پڑوس میں ایک اسلامک ریاست جس کی قیادت شیعہ مذہبی رہنما کر رہے ہیں، ایران ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ سنی مذہبی ریاست بننے جا رہی ہے، تو پاکستان کے لیے اس پیش رفت کا مطلب کیسے دیکھیں؟ تیسری طرف بھی ہے یار، تیسری طرف بھی ہے۔ چلیں تھیوکریٹک سٹیٹ ہندوتوا جو ہے اس کا، جہاں یہ بھارت کے اندر کی جنگ ہے نا، بھارت نے فیصلہ کرنا ہے اس کا کہ تو تینوں طرف آپ کو جو ہے مختلف قسم کی ریلیجوسٹی نظر آتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے پاکستان کے اندر یقیناً ڈیموکریسی ہے،
لیکن پاکستان کے اندر جو رول آف ریلیجن ہے وہ ویسا ہی از ویری ویری امپورٹنٹ. اور ایک جو پاکستان کے لیے ہمیشہ اہم سوال ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر طالبان کی حکومت آتی ہے تو اسے ریفیوجیز کتنے آتے ہیں یا اس کی وجہ سے کشیدگی کیا ہوتی ہے. اس کا جو ایک آئیڈیالوجیکل ملبہ ہے اس سے کیا تقویت ملے گی دوسری ایکسٹریم یا تھیوکریٹک فورسز کو, اس سے کیا تقویت اور قوت ملے گی ان فورسز کو جو پاکستان میں پہلے موجود ہیں, چاہے وہ ڈائریکٹ تقویت ہو یا وہ نعرے بازی کی تقویت ہو. سو میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک بہت ڈینجرس تھیوکریٹک مومنٹ میں ہیں, اور یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف اسلامی ممالک کا مسئلہ نہیں ہے, جیسے میں نے ذکر کیا بھارت کا ہے, لیکن صرف ہندوتوا کا بھی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک ریسرجنس دیکھتے ہیں جب پالیٹکس انسیٹل ہوتی ہے تو دین کا جو نعرہ ہے وہ ایک دم ہمیشہ ابھر کے اوپر آ جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم آپ کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا کہ افغانستان میں جو تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے وہ اس وقت ریجن میں اس طرح کی اور بھی ہمیں اسٹیٹس نظر آتی ہیں. بہت شکریہ اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا.